ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ پاک جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی تاجدار عرب و عجم مقصود کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم سید اولین و آخرین رحمت للعالمین، شدرا کے راہی اللہ کے ماہی سیاح لا مکان سرور دو جہاں، بلکہ مسند نشین لا مکان، حسینوں کے تاجدار جمیلوں کے سپہ سالار، امت کے غمخوار آمنہ کے دلدار، حبیب رب کردگار، شافی داور محشر رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لا تعداد درود لا تعداد سلام۔ آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو آج کی گفتگو کا عنوان ٹھہرایا ہے وہ والدین کی عزت و توقیر کے متعلق اور رشتہ داروں کے تقدس کے متعلق اور عام لوگوں سے کس طرح پیش آنا ہے، یہ اس میں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی۔ فرمایا والدین احسانہ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وابذل قربا، اور پھر ان کے بعد جو تمہارے قریبی ہیں، قربا ہیں، والدین کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ کی خالے ہیں، خالو ہیں، آپ کے ماموں ہیں، ادھر سے آپ کے چچا ہیں، تایا ہیں، اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان سے، اور والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے وابذل قربا، ان سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ کبھی بھی سختی نہ کرنا کہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ احساس محرومی کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ لوگ یہاں ہمارے ساتھ کھیلنے والے اپنے ابو کی باتیں کرتے ہیں، یہ ابو نے لے کے دیا ہے، یہ موٹر سائیکل یہ ابو نے لے کے دیا ہے، اور ہم کسے کہیں کہ مجھے میرے والد نے شوز لے کے دیے، تو وہ احساس کمتری کا احساس یتیمی کا شکار ہیں۔ اس لیے ان کے سامنے ذرا نرمی سے بات کرنا، والمساکین، اور تیسری جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی بات وہ ہے مسکینوں کے متعلق۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر تو سفید پوش بھی ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ قابل امداد ہوتے ہیں ان لوگوں کی خفیہ طور پر، تاکہ ان کی سفید پوشی کا برم بھی رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاد ہے، جیسے اس نے جہاد کے اندر حصہ لیا تو اس طرح اللہ اسے مقام عطا فرماتے ہیں۔
آگے چوتھا پوائنٹ ہے وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھی بات کرو. قولوا قولا سدیدا. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب بھی بولو، جب بھی بات کرو تو سیدھی اور ٹیڑھی بات نہ کرو، سیدھی صاف ستھری بات کرو تاکہ کسی کو اس معاملے میں شک نہ رہے. اور سیدھی اور صاف بات جو کرتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور پھر اس کے اعمال بھی بہتر ہو جاتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو سیدھی بات کرتے. اچھا، یہ 5 باتیں جو ہیں یہ آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی ایک مضمون ہے. دعا ہے کہ رب العزت جل مجدہ حق کہنے اور سننے اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. دوسری جگہ پہ اقبال نے کہا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی. آگے دیکھیں جملہ کتنا شرمناک ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی بے بندگی شرمندگی. یہاں بھی اگر ضمیر زندہ ہو تو بندہ شرمندہ ضرور ہوتا ہے. یار میں جس جدہ کھائیں ہنڈائیں تے موج مانے، اس مالک نو منو وسارنا ہی کیوں؟ وہ دن رات جو تیرے ہر سانس کا خیال رکھے، تو سو جائے تیری راکھی رکھے، تو کھانے لگے تو لقمہ آسانی سے تیرے حلق سے اتار دے، تجھے پیشاب کی حالت ہو تو آسانی کے ساتھ تیرے جسم سے خارج کر دے، تو لقمہ منہ میں رکھے تو 32 دانت حرکت میں آ جائیں. اور یاد رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ذیشان ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو شبنم پڑتی ہے رات کو ایک گھاس کے پودے پر، آہستہ آہستہ وہ چلتی چلتی اس کے وہ کونے تک آ جاتی ہے تو وہ ایک قطرہ بن جاتا ہے جو بڑے سے بڑے صاف ستھرے شفاف موتی سے بھی پاک ہوتا ہے، وہ شبنم کا قطرہ. لیکن وہ ٹپنے پہ ہوتا ہے لیکن زمین پر گرتا نہیں. آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوتا. وہ شبنم کا قطرہ گھاس کے پودے کے پتے سے گرتا نہیں ہے، وہ پورا گرنے کو تیار ہو گیا ہوتا ہے کہ جب بھی مالک کا حکم ہوا تو جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ شبنم کا قطرہ جو ہے وہ زمین پہ چپٹ جاتا ہے، مشام جان کو معطر کرتا ہے. تو حضرات کیوں نہیں اپنے رب کو رب مانتے؟ رب کو رب مان لیں، سارے معاملے جو ہیں وہ سمٹ جائیں گے، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، رب العزت کی رحمتیں نازل ہوگی. بس اس کو رب کہہ لیں. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ کون؟ قالوا جو کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. تو فرمایا جب وہ کہہ لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوسرا کام ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. تو جب وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ ہمارا تو رب اللہ ہے، روزی حرام کی سامنے آئی ہے، چانس بن گئے ہیں، حاصل کر لے، کسی نے دیکھنا نہیں، کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن وہاں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ میرا حق ہی نہیں. کیوں؟ کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا ممیت اللہ ہے، مجھے حیات دینے والا اللہ ہے، جس کے دست قدرت میں میرا ہر سانس اور جس کے دست قدرت میں
میری زندگی کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ میرا رب اللہ ہے۔ اس لیے جس نے بس اللہ کو اللہ مان لیا پھر ڈٹ گیا تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم ان پر آسمان سے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے۔ گرچہ خواہی تو مسلمان زیستن، ممکن جذبہ قرآن زیستن، کیا ہی خوب تھا کہ تو پکا مسلمان ہوتا اور تیرے سینے کے اندر جیسے دولت کے حرص و ہوس کے جذبے ہیں، کیا ہی بہتر تھا کہ تیرے سینے کے اندر قرآن کا جذبہ ہوتا، کیا ہی بہتر تھا کہ تیرے سینے کے اندر قرآن کی تعلیم کا جذبہ ہوتا، تیرے سینے کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ ہوتا، تیرے سینے کے اندر قرآن کی محبت کا جذبہ ہوتا۔ کیا ہی بہتر تھا کہ تیرے دل کے آئینے کے اندر خوف خدا کی جھلک کا نور نظر آتا۔ کیا ہی بہتر تھا کہ تیرے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل جو ہے ہر دھڑکنے پر وہ اللہ اللہ کرتا۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم تیرے اوپر آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتے۔ وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین پر احسان کرو۔ احسانا، اچھا والدین پہ احسان کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ وہ احسان نہیں جو یہ چیز لے، یہ میں تجھے 5,000 10,000 دیتا ہوں، میرا تجھ پہ بڑا احسان ہے، میں نے واپس نہیں لینا۔ جب بھی اس کے سامنے سے گزرے گا تھوڑا سر جھکا کے گزرے گا، دنیا داری کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن رب العزت فرماتے ہیں وہ احسان نہیں، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اور حسن سلوک یا ایک عام سلوک ہوتا ہے نا کہ کسی کو پانی پلا دینا اچھا سلوک ہے، کھانا پیٹ بھر کے کھلا دینا بہت اچھا سلوک ہے، لیکن والدین کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ حسن سلوک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہے ان کے مانگنے سے پہلے ان کے پاس مہیا کر دی جائے، تاکہ انہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، انہیں منگتا نہ پڑنا پڑے، کیونکہ اولاد کما رہی ہے، اولاد زندہ ہے، موجود ہے، تو پھر منگتا کیوں بنے، پھر اولاد کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے، اسے منگتا نہ بننا پڑے۔ فرمایا حسن سلوک یہ ہے کہ وہ ان کو جو چیز کی ضرورت اس کو محسوس کیا جائے اور ان کی مانگنے سے پہلے ان کے حضور پیش کر دی جائے۔ یہ ہے احسانہ، جس میں خدمت کے اندر حسن پیدا ہو۔ احسان وہ ہے کہ جس میں ملنے کے اندر حسن پیدا ہو۔ احسان وہ ہے کہ جو تو پیش کرے چیز وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی بڑا ماننے والا بڑا عقیدت مند مرید اپنے پیر کے سامنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کر کوئی چیز نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہے، اس طرح اپنے والدین سے مل۔ تو مجھے بڑی دفعہ بعض دفعہ اکثر دفعہ یہ معاملہ جب سنتے ہیں ہم تو افسوس ہوتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں جی والد صاحب کی قبر سے ہو کے آئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو بڑا اچھا کیا ہے، لیکن کیا ہی بہتر تھا کہ تو کہتا کہ میں والد سے مل کے آیا، میں والد کے پاس سے آیا، ان کے پاس گیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، تو نے تو بس مٹی ڈال کے کہہ دیا مر گیا مردہ ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات، ماں تھی یا باپ تھا ختم ہو گئی۔ تیرے عقیدے کے اندر محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ اس وقت تو کامیاب ہوگا، اس وقت فرشتے تجھے سلامیں کریں گے آسمان پہ کھڑے ہو کر، جب تو اپنے عقیدے کے اندر اپنے عمل کے اندر محبت پیدا کرے گا۔ حضرت ایک جاتے جاتے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، سر راہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا سناٹا چھا گیا، مدینے کے لوگ سو گئے، تو آپ چادر کی جنب مار کے گھر سے نکلے، گلی تنگ سی، ذرا وہاں سے بچ بچا کے گزرتے گزرتے روضہ رسول کے سامنے آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں حضور کے بڑے لاڈلے، اور جا کے نا آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دی۔
آج میرے بھائیوں نے آگ لگا دی عقیدے کو، جلا کے خاک کستر کر دیا ہے کہ خبردار کسی کے سامنے اللہ کے سوا نہیں جھکنا۔ معزز سے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر ذلیل ہوئے تم تارک قرآن ہو کر۔ تو حضور کی قبر پر، اطہر پر، قدموں کی طرف مٹی پر سر رکھا ہوا رو رہے۔ گشت کرتے کرتے مروان ادھر سے گزرا، اس کا دور حکومت تھا، کوئی سخت تھا طبیعت کا۔ اس نے دیکھا دروازہ بھی روضہ رسول کا کھلا ہے اور اندر کوئی رو رہا ہے، تو وہ نا چٹ سے جلدی سے اندر داخل ہو گیا، کوئی آداب نہ پیش لایا۔ تو اندر داخل ہو کر آپ نے وہ شوز پہنے تھے، اس نے ٹھڈا مارا صحابی کو یوں پاؤں کی آہٹ سے، اور ٹوکار کے کہنے لگا، اٹھ، کون ہے تو اس وقت، یہ کیا کر رہا ہے قبر پر گر کے؟ تو سر جو اٹھایا تو مروان نے دیکھا حضرت سعید بن مسیب ہیں، تو ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہنے لگے، اس وقت کیا ضرورت پڑی یہاں آنے کی، کیوں قبر پہ گرتا ہے اس وقت؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے جو جملہ بولا تھا نا، وہ ہمارے عقیدے کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتا، کو قسمت والا اپنے عقیدے کو سیدھا کرتا ہے۔ سنیے بخاری شریف کی شرح میں کیا فرماتے ہیں آپ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، او اللہ کے بندے، تجھے یہ قبر لگتی ہے؟ میں تو اپنے آقا کے قدموں پہ پڑھ کے اپنے دکھ سنا رہا ہوں، اپنے دکھ سنا، کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جاؤ جب جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے نبی کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ۔ تو میں تو حضور کو دکھ سنانے، کیا وہ لوگ کو ہلکی قسم کے مسلمان تھے، کو ماڑے قسم کے مسلمان تھے؟ آج تمہاری کوالٹی مسلمان ہونے کی بہت اونچی چلی گئی ہے کہ قبروں کو پر جا کر بزرگوں کو سلام کرنے والوں پر طعنہ زنی کرنا، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے ہیں، عقیدے کو آگ لگا کر عقیدہ جلا کے رکھ دیا ہے، اور بھیس بدل بدل کر یہ لوگ پیر بن کے آتے ہیں، پیر بن کے آ کے لوگوں کو اپنے گرویدہ بنا کے عقیدے سے بلکہ ہر چیز سے ہٹا کر پھر اپنا بنا کر کانوں میں پھونک مارتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا والصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات دور پہ جا رہے تو راستے میں نا شیطان کھڑا، موسیٰ بڑی شان ہے آپ کی، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تیرے کہنے سے بڑی نہیں ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن جاؤ اللہ کے حضور تو میری ایک عرض تو کرنا کہ اب مجھے معافی دے دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کہا تو آواز آئی ہے، موسیٰ ایک شرط پہ معافی مل سکتی ہے، ایک شرط پہ معافی، توجہ ہے نا، ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے ہو، مبارک ہو تمہیں، ایک شرط پہ معافی ملتی ہے۔ یا اللہ شرط کیا؟ فرمایا جا کے اسے بتا دے کہ آج بھی آدم کی قبر پہ جھک جائے میں اسے معاف کر دوں۔ آج قبروں پہ فتوے لگاتے ہیں، کہتے ہیں بندہ مر جائے نا تو شیطان بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بندہ مر جائے نا فرشتے بھی چلے جاتے ہیں، یہ کرامن کاتبین، شیطان بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو مر گیا، اب اسے کیا کرنا میں نے۔ یہ لوگ ہیں قبروں میں پڑوں پر بھی فتوے لگاتے جاتے ہیں۔ اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائیں، یہی چیز عبادت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو 4 اللہ نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسجد کے اندر اللہ کی نماز پڑھتا ہوں اور ادھر سے کہیں میرے کان میں آواز آ جائے میری ماں کی، محمد کدھر ہو؟ تو فرمایا اپنے رب کعبہ کی قسم نماز چھوڑ دوں گا، پہلے اپنی والدہ کی بات سن، پہلے اپنی۔ میں صبح بھی کہہ رہا تھا درس میں
کہ اگر کوئی والدہ کو برا بلا گالی گلوچ کر کے تو بڑا اچھی طرح وضو کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں آ کے نماز نیتے گا، اپنے ایمان سے بتاؤ اس کا ضمیر زندہ ہوا تو اس کی نماز ہوگی؟ لطف آئے گا نماز میں؟ وہ کس کی نماز پڑھتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، امام الانبیاء جو فرشتوں سے اعلیٰ، نبیوں سے افضل، کوئی آپ جیسی شان کا مالک نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی کائنات کے تختے پر اگر کوئی صاحب عظمت و عز و شان ہے تو رسول پاک کی ذات ہے۔ اور وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نماز کے دوران اگر میری ماں مجھے آواز لگائے تو نماز چھوڑ دوں گا، پہلے ماں کی بات سنوں گا۔ حضرت باجی بستامی نے والدہ سے کہا ماں، کہا جی بیٹے، اماں میری بات غور سے سنو، بیٹے بتاؤ بھی تو۔ کہا اماں مجھے دو کی اطاعت نہیں ہوتی۔ کی مطلب؟ کہا اماں ادھر اللہ کی اطاعت کروں ادھر تیری کروں، مجھے ایک ہی کی کرنی ہے بس، میں دو کی اطاعت نہیں کر سکتا، مجھ سے ہوتی نہیں، کمزور ہوں۔ ماں مسکرا پڑی، کہنے لگی بیٹے میں نے تو تجھے کبھی کوئی کام کہا ہی نہیں، تو چاہتا کیا ہے؟ تو باجی بستامی نے کہا اماں چاہتا یہ ہوں کہ مجھ پہ ایک احسان کر، مجھے اللہ کے سپرد کر دے، میں گھر سے نکل جاؤں مجھے یاد نہ کرنا، مجھے تو اللہ کے سپرد کر دے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ باجی بستامی آگے ہو کر گلے لگ گئے، کہا ماں اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ کہا بیٹے ٹھیک ہے، میں بھی تو کچھ لگتی ہوں، لیکن میں اپنا سارا کچھ، اپنی بیماری لاچاری، بیمار ہو جاؤں تو تیماردار کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی پانی پلائے، کوئی مجھے دلاسا دے، یہ سب کوئی قربان کرتی ہوں، اور تیری اس خواہش پر قربان کر کے سب کچھ، جا میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں، جا چلا جا۔ فرماتے ہیں 30 سال میں نے صحراؤں کی خاک چھانی، 30 سال اللہ کی صدائیں خاموش صحراؤں کے اندر رات کے سناٹے میں لگاتا رہا، اور جنگلوں کے اندر پھر پھر کے اپنے رب کی رضا کی تلاش کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کچھ نہ بنا، دل کی گرہ نہ کھلی، فرماتے ہیں دل کی گلا جو ہی کی جو ہی رہی۔ اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں پھر میں ایک مزار پر گیا، وہاں جا کر بڑی منت سماجت کی کہ یا اللہ ان بزرگوں کی طفیل سے میرے دل کی گرہ کھول دے اور مجھے اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ کوئی جواب نہ آیا، کوئی کیفیت نہ بدلی۔ 30 سال عبادت اور ریاضت کے بعد پھر دوبارہ دروازے پہ ماں یاد آئی تو آگے دروازے پہ آ کے دروازے پہ کھٹکھٹایا۔ 30 سال جدا رہے ماں سے، اندر سے نحیف سی کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ آئے ہائے۔ کہا ماں تمہارا بیٹا۔ آگے سے پھر ایک آواز آئی، سنو، جو دل سے پار نکلنے والی آواز ہے۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے جو تو کہہ رہا ہے، لیکن میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اس کی ایک خواہش پر میں نے اپنی زندگی کی ساری خواہشیں قربان کر دی، اور میں نے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ آئے ہائے، اب میرا کوئی بیٹا ایک تھا، وہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں اس کو اس کے کہنے پہ وقف کر دیا۔ پھر باجی بستامی کی جو حالت ہوئی، پھر ٹکرے مارنے لگے، کہنے لگے اماں ایک بار مجھے اندر بلا، مجھے آج کی رات اس مسافر کو رہنے دے، مسافر سمجھ کے اپنے بیٹے کو رات رہنے دے،
آخر ماں تھی کلیجہ پھٹنے کو آیا، بڑی مشکل سے اٹھی، جسم کو گھسیٹ گھسیٹ کر دروازے تک آئی، کنڈا کھول کے بیٹے کو اندر داخل کیا تو چمٹ گیا ماں کے قدموں سے، کہا بیٹے آرام کر لو، تھکے ہوئے ہوگے، رات کا وقت ہے۔ تو ماں سو گئی۔ کمزور جب آدمی ہوتا ہے غنودگی سی رہتی ہے، تو اس غنودگی کے عالم میں ماں کے منہ سے نکلا پانی۔ بازی بستابی فرماتے ہیں میں چونکہ 30 سال ہو گئے تھے گھر سے نکلے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا گھڑا کدھر رکھا ہے، پانی پیالہ کدھر ہے، تو میں ادھر ادھر ٹٹولتا رہا، تو گھڑا ملا لیکن خالی۔ میں پانی لینے کہیں چلا گیا، جب واپس آیا رات کی سردی تھی، تو پیالہ بھر کے پانی کا سرانے کھڑا ہو گیا، جو دیکھا تو ماں خراٹے کی نیند سو رہی تھی۔ اب سوچا کہ اگر آواز لگاؤں تو بے ادبی آرام میں خلل آ جائے گا، چلو کھڑا رہتا ہوں، ماں پھر طلب کرے گی تو پانی پیش کروں گا، ادب بھی سب کچھ ہے میرے عزیزوں صاحبوں۔ جب کھڑے رہے، ساری رات کھڑے رہے، ہتھیلی پہ پانی رکھ کے پیالہ لے کر، صبح کو ماں اپنی مرضی سے جب آنکھ کھلی ماں کی، جو دیکھا تو بیٹا بازی بستامی ہاتھ پہ پیالہ پانی کا لیے، کہا بیٹا کیوں ادھر کھڑے؟ کہا ماں رات کو آپ نے پانی مانگا تھا۔ کہا بیٹا وہ تو مجھے خواب میں کہیں بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ کہا اماں پانی تو مانگا تھا نا آپ نے، اس وقت سے کھڑا ہوں۔ ماں نے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور بس ابھی پیا بھی نہیں تھا، ہاتھوں میں پیالہ لے کر 2 لب ہلے ماں کے 2 لب، تو دل اور دماغ کے اندر اللہ کی معرفت کا نور اتر آیا۔ آواز آئی بازی بستابی، وہ 30 سال کی تیری عبادت ایک طرف، تیری ماں کے 2 لبوں کا ہلنا ایک طرف، ان 30 سال کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جا میں نے تیرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے بھر دیا ہے، لیکن بھر اس لیے دیا ہے کہ تیری ماں تجھ پہ راضی ہوگی۔ تیری ماں کے 2 لب ہلے، تیری بات بن گئی۔ کہاں خاک چھانتا پھرتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی شفیق بلخی، آپ نے خواب میں دیکھا کہ رات کو اپنے دوست کو داڑھی چمک رہی ہے، چہرہ دمک رہا ہے، نور کی شعائیں دیواروں کو روشن کر رہی ہیں، اس قدر روشنی ہے چہرے پہ، اور صبح رات بڑی مشکل سے گزاری تو صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد سیدھے ان کے گھر کی طرف گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ شفیق، اندر آ جاؤ، تشریف لائے۔ زیارت کی چہرے کی، کہا آج بڑا مجھے دیکھ رہے ہو غور سے؟ کہا یار غور سے کیوں نہ دیکھوں، رات کو میں نے ایسا منظر آپ کے چہرے کا دیکھا۔ تو یہ کیا عمل آپ کرتے ہیں جو مجھے خواب میں آپ کو ایسا دکھایا گیا ہے؟ بکائے نور بنے ہوئے ہو۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے کہا کہ روزانہ میرا یہ معمول ہے، جب بھی میں عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں آتا ہوں تو والدہ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، ماما نو نیند کتھے پیندی ہے جنہ چر پتر کرنا۔ کدے ہوا نال دروازہ ہل جائے تو ماں کی نظریں دروازے کی طرف چلی جاتی کہ میرا پتر آ۔ کہا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ماں کے پاؤں کو دباتا تو ماں کو نیند آتی، تو یہ میرا وظیفہ ہے۔ کہا اچھا، لیکن آج رات ایسا نہیں ہوا، میں آیا نا تو ماں سو چکی تھی، اب پاؤں کو ہاتھ لگاتا تو ماں کی نیند خراب ہوتی، دباتا تو ماں کے آرام میں خلل پڑتا۔ آج میں نے ایک نیا کام کیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا شفیق بلخی میں نے وہ کیا ہے جس پہ تو حیران ہوگا۔ کہا حضرت کیا کیا؟ کہنے لگے آج میں نے ماں کے تلووں میں اپنا کبھی یہ رخسار لگایا، کبھی یہ رخسار لگایا، ماں کے تلووں میں یہ رخسار لگایا، یہ رخسار لگایا، اور اپنی داڑھی سے ماں کے پاؤں جھاڑے۔ تو بتا تو نے مجھے خواب میں کیسا دیکھا؟ کہنے لگے ایسا دیکھا۔ کہنے لگے بس پھر میرا وظیفہ یہی ہے کہ
کہ میں سونے سے پہلے اپنے والدہ کی ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرات ذرا پلے باندھ کے رکھنا۔ انیس الجلیسین ایک کتاب ہے، صاحب تحریر نے لکھا ہے کہ قافلے جایا کرتے تھے حج کو پیدل، ایک بیک ورلڈ علاقے کی آبادی، وہاں کے ایک نمازی آدمی، بعض نے لکھا ہے وہ عالم دین تھا، چلو جو بھی تھا انسان تھا، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں تو بیمار ہے، ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں حج کو جاؤں، تو بھی بیمار ہے، کیا کروں، دل بھی چاہتا ہے حج کو جاؤں۔ اماں نے کہا بیٹا اس وقت تو میں بڑی بیمار ہوں، آئندہ سال چلے جانا، یا تو مجھے اللہ شفا دے دے گا یا درمیان میں ہو سکتا ہے کہ میری موت واقعہ ہو جائے، تو فارغ ہو جائے گا تو چلے جانا۔ کہنے لگا اماں میرا بڑا دل کردا ہی میں حج تے جانا۔ ماں نے آکھیا وے پترا مگروں تے مینوں پانی پلان والا بھی کوئی نہیں، ایک تو رہنا اس گھر وچ تے ایک میں رہنی ہاں۔ اس آکھیا اماں تو نہیں جو مینوں جان دینا، نہیں جاتا میں، نہ گیا، لیکن سلوک کوئی اتنا اچھا نہ رہا، پانی بھی پلاتا رہا، روٹی بھی کھلاتا رہا، لیکن سلوک اتنا اچھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حسن سلوک سے نہ پانی دیا کرتا تھا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، اگلا سال موسم آ گیا حج کا، لوگ جانے لگے تو ماں سے اجازت چاہی۔ ماں نے کہا وے پترا ہن تو میں اگے نالوں بھی رہ گئی ہیں تو میرے کون سنبھالے گا؟ بڑا مجبور کیتا، ماں کے منہ سے نکلا جا چلا جا۔ جب وہ دروازے سے نکلا نا تو ماں کے پیچھے سے 2 لب ہلے۔ ماں نے کہا جس طرح مجھے رسوا کر کے جا رہا ہے اللہ کرے تو بھی رسوا ہو۔ پیچھے سے یہ کہہ دیا، وہ چلا گیا، سامان باندھ کے کندھے پہ رکھا، نکل گیا، قافلے سے سوار ہو گیا۔ رستے میں کہیں کسی مسجد میں پڑاؤ ہوا اور صبح سویرے لوگ سحری وقت سفر کرتے تھے، تو لوگ تو چلے گئے، وہ نیند کی زد میں رہا، اور ادھر چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، مسجد کے ہمسائے میں کوئی چوری ہو گئی۔ سنیں اب اللہ کیا کرتا ہے، وہ کسی رابری ڈانگی لڑدا جب آوے پٹھی تو وہ ادھر نہ ڈاکہ پڑ گیا رات کو، تو وہ مسجد کی دیواریں چھلانگ کر وہ ڈاکو جو تھا وہ مسجد کے اندر آیا اور آگے نکل گیا۔ لیکن وہ لوگ اس کے پیچھے آئے، کہنے لگے اچھا یہ سامان یہ ہے جی ڈاکو، یہ سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے، یہ تدبیر ربانی ہوتی ہے۔ تو سامان تو انہوں نے دیکھا نہ آ، نہ دیکھا نہ تا دیکھا، انہوں نے کہا سلام پھر کون ہے تو، اتنا بڑا ڈاکہ مار کے تو اب روح بتلا رہا ہے، نمازی بن رہا ہے۔ اس نے جب سلام پھیرا تو انہوں نے پکڑ دیا، مار کے اسے کچھ کا کچھ بنا دیا، گھسیٹ کے لے گئے۔ بادشاہ کی عدالت میں ان کے جو بادشاہ تھا اس کا قانون تھا کہ جو چوری کرے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، ایک پاؤں کاٹ دو۔ انہوں نے بھی کچھ نہ دیکھا، ہاتھ کاٹ دیا اور پاؤں کاٹ دیا، اور ریڑھی پہ رکھ کے نا، تو ان کا قانون یہ ہوتا تھا کہ گلیوں میں ذرا اس کو پھرایا جائے، اور ایک منادی آگے ایک منادی پیچھے یہ آواز دیتا تھا، او لوگو، او جس نے ڈاکو کا حشر دیکھنا ہو آ کے آنکھوں سے دیکھ لے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ اب وہ گلیوں میں جب منادی یہ اعلان کر رہے تھے نا تو لوگ آ کے دیکھ رہے تھے، لوگ کہتے یار داڑھی تو بڑی پیاری رکھی ہے، بندہ تو بڑا مومن لگتا ہے، انہیں کیوں کم کیتا ہے، اب بڑا بدبخت ہے یار، کسے کچھ کیا کسے کچھ کیا۔ تو جب خوب لگے نا اس کی منادی ہونے اور بڑی دنیا کٹھی ہو گئی تو اس کو بھی تھوڑا ہوش آیا، تو اس نے کیا کہا، ماں یاد آ گئی۔ پھر کیا آیا، ماں یاد آ گئی۔ تو کیا کہنے لگا وہ گل سنو میری، ان کو کہو یہ نہ کہیں کہ جو ڈاکہ مارے اس کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں کہو جو ماں باپ کی بے ادبی کر کے حج کو جائے اس کا یہ حال ہوتا ہے، اس کا یہ حال ہوتا ہے، یہ تدبیر الہی ہے، یہ کارگر ہو کے رہتی ہے، یہ غالب ہو کے رہتی ہے۔ اللہ تدبیر کرتا ہے، اللہ آسمان سے تیر نہیں پھینکتا، تدبیر نکالتا ہے، پھر ایسے ایسے
جنگلوں میں پھنس کے ذلت اور رسوائی کا شکار بن کے ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ دوستو خدا کے واسطے کبھی بھول کے بھی ماں کی اور باپ کی نافرمانی نہ۔ کسی صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک ماں ہے ایک باپ، کس کا حق زیادہ؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے پھر عرض کی حضور کس کا حق زیادہ ہے؟ عرض کی تو حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ تیسری بار پھر اس نے کہا تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ چوتھی بار پھر اس نے کہا یا رسول اللہ دونوں میں کس کا حق زیادہ ہے؟ تو چوتھی بار آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے باپ کا۔ معلوم ہوا کہ 3 حصے ماں کا ادب ہے، ماں کا۔ تو یہ مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کی کہ انہوں نے ماں کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اور ماں کی پھر محنت اور مشقت اور پروسیس بھی دیکھے نا، دیکھے نا ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ذرا تیرا پیشاب نکل جائے نا تو باپ اٹھا کے پرے رکھ دیتا ہے گود سے نکال کے، لیکن ماں کی گود میں تو کر دے تو ماں گود سے نہیں نکالتی۔ رات کو خود سوکھی جگہ پہ تجھے ڈال دیتی ہے اور آپ گیلی جگہ پہ ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص آ کر بڑی جسارت سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے ایک یہ جو مسئلے والے ہوتے ہیں نا، مسئلیاں والے، انہاں کو بچ کے رہا کرو ذرا، کیونکہ یہ ہوتے نے فتوے والے، اسی کا ہونا بھلا تقوی والے۔ تقوی والے جو ہوتے ہیں نا وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، فتوے والے جو ہوتے ہیں وہ سخت مزاج ہوتے ہیں، اسی طرح ہونا ہے جی۔ اس لیے تقوی والا بننا چاہیے، فتوے والا نہیں بننا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا پوچھ۔ یا رسول اللہ بتاؤ گے؟ آقا مسکرا پڑے، فرمانے لگے میں نہیں بتاؤں گا تو تجھے کون بتائے گا؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کو نا 8 دن کا اکٹھا ہی خرچہ دے دیتا ہوں۔ تو تیسرے دن باپ آ کے پھر مجھے مجبور کرتا ہے، کہتا وہ تو خرچ ہو گیا بیٹے، تھوڑے دیے تھے تو اور دے۔ وہ مانگتا ہے، حضور کی آنکھوں میں نا سرخی اتر آئی، سرخی اتر آئی۔ آقا کریم بیٹھے تھے مسند پاک پر، اس کو یوں ایک انگوٹھے اور ایک شہادت کی انگلی کے پوٹے سے اس کا یوں گریبان پکڑا، فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا۔ حضور بھی اٹھ کے کھڑے، اسے بھی کھڑا کر لیا، فرمایا دیکھ میں کون ہوں؟ عرض کی حضور اللہ کے رسول۔ فرمایا پکی بات ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ فرمایا پھر سن، تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے، جب چاہے جتنا چاہے اور جب چاہے وہ استعمال کرے، تجھے حق نہیں اسے منع کرنے کا، جب چاہے جتنا چاہے۔ بڑی مجھے زندگی میں ایک خوشی آئی، ایک بات بڑی پیاری ملی، میں تجھے بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ لاہور وہ چبرجی چوک سے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں ہم کہیں تھے کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے آج نہیں ہم نے جانے دینا، آپ کی باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ میں نے کہا آپ بھی کیا کریں، آپ کی باتیں بھی پیاری لگیں گی۔ میں نے کہا حضور کی باتیں کیا کر، منہ میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، حضور کی باتیں، کیونکہ شہد بھی اگر شہد بنا ہے تو میرے آقا کی درود کی برکت سے شہد بنا۔ ہر مٹھاس میں مزہ لطف جو ہے وہ آقا کی مٹھاس کا ہے۔ تو میں نے کہا چلو کوئی اور بات کرنے لگے، کوئی نہیں۔ باتیں کرتے کرتے نا وہ اس نے اپنی جیب سے کچھ نقدی روپے نکالے اور سامنے نا کچھ کپڑے کلی پہ ٹانگے ہوئے تھے، اس پر ایک کرتا تھا، اور اس کرتے کے اندر جا کے اس نے نا وہ روپے ڈال دیے جیب میں۔ میں نے کہا یہ کرتا کس کا ہے؟ کہنے لگا میرے والد صاحب کا ہے، وہ سو گئے ہیں، شام کو سو گئے تھے، تو یہاں اس کنٹی پر نا وہ کپڑے ٹانگتے ہیں، تو ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ والد صاحب
ہم سے مانگیں تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے. ہم تو اس دن ماری جائیں کہ جب والد ہمیں کہے کہ مجھے پیسے دو بیٹا. تو بہتر ہے کہ اس دن رب ہمیں موت دے دے. خدا کی قسم اتنا اللہ نے مجھ پہ ایسی کوئی کیفیت طاری کی، پھر میں ساری رات نہیں سویا، روتا رہا. میں نے کہا مولا جس کو بھی اولاد دے اس کا ذہن ایسا ہی کر دے بس. تاکہ والد صاحب کو آج تک ہمارے والد نے ہم سے مانگا نہیں ہے. اور ہماری دعا ہے کہ جس دن والد ہم سے مانگے خدا کرے ہم دنیا میں نہ رہیں. پھر یار وہ والد سویا ہوا ہے اور اس کے کرتے کی جیب بردی ہے، صبح اٹھتے ہیں وہ کرتا پہن لیتے ہیں، اس طرح نکل جاتے ہیں بازار، جس چیز کی ضرورت ہے کھا پی لیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسن سلوک. یہ کیا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے کہ ماں پیو کی گل سنانی کوئی گناہ تو نہیں نا؟ کیوں بھائی جڑا ماں پیو کا نافرمان ہوئے نماز ہی نہیں ہوتی. ہوں جے میں دسیا وہ حج بھی نہیں ہوتا. تو سچی گل پوچھو تو پھر ولید بن مغیرہ نے کملی والے نو مجنون کیا تے رب نے آخیا سونے جانے نہ پائے، بے ادبی کیتی سو ہن جاوے نہ. سرکار نے گردن جھکا لئی، کچھ نہیں کیا. پڑھ کے دیکھو نون والقلم وما یسطرون ہے نا یہ قرآن پاک میں سورہ نون. اس کے پہلے رکوع کے اندر آتا ہے ذالکا اتل من بعد ذالکا زنیم. یا رسول اللہ اس کو کہو اپنی ماں سے پوچھے یہ ہے کس کا. اسے کہہ دو کہ میں تجھے اور کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے مجھے پاگل کہہ لے جو مرضی کہہ لے، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تو بھی تو جانا اپنی ماں سے پوچھ کے تو کون ہے، کس کا ہے، کس کے نطفے سے ہے تو. یہ مطلب ہے کہ گل بڑی اگے چلی جاتی ہے. بے ادبی نہ کرو کسی دی. وہ سیدھا تلوار ننگی کر کے تے ماں دے کھلو گیا سر تے پوچھتا ہے اماں بتا میرا باپ کون. تے ماں نے اس طرح کر کے ویکھ کے تے رو پئی تے آکھن لگی وے پترا یہ گل تینوں کنے دسی ہے تے مینوں پتہ ہے. یہ تینوں گل کس دسی، کتھوں آیا ہے؟ آکھن لگا میں اوتھوں آیا ہاں جتھے فرشتے بھی دروازے تے دربانی کرتے، جتھے اسرائیل تے جبرائیل جے اجازت تو بغیر اندر نہیں جاندے. میں اوتھوں آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں. میرے نبی نے گل آکھی ہے کہ جا کے اپنی ماں کولوں پوچھ تیرا پیو کون ہے. تے آکھن لگی وے پترا کوئی گل کیتی ہونی ہے نا، کوئی بے ادبی کیتی ہونی ہے نا. ہائے ہائے کسی کو برا نہیں کہنا. اس نے کہا مجھے یہ بتا میرا باپ کون ہے. ماں نے کہا وے پترا باقی گل کتے بعد دساں گی، میں تینوں سدھی گل دساں تے اے وے کہ نہ نبی دی بے ادبی کر دو، نہ تیرے تے تیری ماں دے عیب کھل دے. نہ نبی دی بے ادبی کر دو، نہ اج تیری ماں دے عیب کھل دے. رب نے تیری کی تیرے ماں دے بھی عیب نہیں ہے کر دیتے. وہ کیڑی ماں سی جن نے اینو جمے ہے، جن نے کملی والے دی بے ادبی کیتی. وہ ماں کیڑی ہے؟ وہ ماں تے لبو وہ جن نے یہو جہا پتھر جم چھڑیا یہ نالوں کو وٹا جم لیندی چنگا سی. وہ جن نے اینو جم چھڑیا ہے وہ ماں کیڑی؟ رب نے آخیا سونے جانے نہ پائے اتل بعد ذالک زنیم. سونے یہ زنا دا پتلائی. تے جنہ چر سونے دی بے ادبی نہیں سی کیتی تے پردہ سی تے لوکی آندے سن صحابی رسول. تے کاتب وحی سی، وحیاں لکھدا ہوندا سی حضور دیاں. تے کملی والے نے بھی چہرے والے ویکھ کے تے چپ کر رہنا، پردہ ہی چنگا ہے. تے جدو رب جے دے پردے چکے اتھے پردہ پاوے کیڑا پھر. کیوں بھائی؟ ہائے. اس لیے دوستو دنیا میں دو ہستیاں ہیں، ایک ماں باپ تے ایک رسول. باپ کی بے ادبی دنیا پہ رسوا کرتی ہے، ماں کی بے ادبی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے، قبر میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتی. اس لیے اس کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا کہ اگر نہیں ہے ماں تو قبر پہ جا کر جس طرح زندہ ماں کے قدموں کو پکڑ کر رو کے دعا کرتے ہیں ماں معافی دے دے،
رب کعبہ کی قسم ممکن ہے اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ جائے اور ماں کی روح جھانک کر کہے بیٹا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔